ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھی گاڑی دیکھ لی تو اس کی فوٹو نکال کے اسٹیٹس پہ پوسٹ کر رہے ہیں. کوئی مال دیکھا کہ ہم اس مال میں جا رہے ہیں تو اس کی تصویریں لے کے پوسٹ کر رہے ہیں. کہیں پر ڈیکوریشن کی چیز دیکھی تو اس کو وائرل کر رہے ہیں. کتنے مرعوب ہیں نا ہم دنیا کی ان چیزوں سے، کتنے اسیر ہیں ہم ان کے. ہم اپنا وقت کس چیز پر ضائع کرتے ہیں. ذرا سا میک اپ کر لیا، عید کے کپڑے پہن لیے، سیلفیاں بنا بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں، فرینڈس کو بھیج رہے ہیں میں ایسی لگ رہی ہوں، میں ویسی لگ رہی ہوں. کھانا بنا لیا تو اس کی تصویر بنا کے بھیج دی. کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں ہم؟ ہمارے پاس اتنا فضول اور فالتو میں وقت ہے. ایک طرف ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے. کبھی ان کاموں کو کرتے ہوئے سوچا کریں یہ چیزیں ہمیں آخرت میں فائدہ دیں گی؟ جب یہ میرے اعمال نامے میں کھلیں گی، میرے سامنے آئیں گی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑنی ہے نہ بڑی چھوڑنی ہے، الا احصاها، ایک ایک چیز کو اس نے شمار کر لینا ہے. تو پھر میرا کیا ہوگا قیامت کے دن جب اپنا اعمال نامہ لے کے میں کھڑی ہوگی تو یہ سیلفیاں اور یہ تصویریں مجھے خوشی دیں گی یا پھر تکلیف دیں گی، شرمندگی دیں گی کہ تم اس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی. ایک طرف تم قرآن پڑھتی تھی اور دوسری طرف تم ان کے اندر اسیر تھی اور جنت کے کپڑے اور زیورات بھولی ہوئی تھی. یعنی کتنی چھوٹی اور پیٹی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں نا. اور شیطان نے ہمارے لیے ان چیزوں کو خوبصورت بنایا ہوا ہے جن کے اندر ہے کچھ بھی نہیں. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک پردے والی لڑکی، باحجاب لڑکی اپنی زیب و زینت والی تصویر اپنی دوست کو بھی کیسے پوسٹ کر سکتی ہے. اس کے گھر میں مرد حضرات ہیں، فون کسی کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی تصویریں اس طرح لوگوں میں عام ہوں اور لوگ دیکھیں؟ کیا دکھانا چاہتے، کس کو ہم اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ نقلی بن کے ہم اصل میں تو نہیں ہوتے. جب ہم میک اپ کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائنوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ان کی تصویریں اتار کے دیتے ہیں، پھر فلٹر لگا کے اور زیادہ اس کو خوبصورت بنا لیتے، وہ ہم تو نہیں ہوتے. وہ تو ایک اور ملمہ سازی ہے اور دھوکہ ہے. ہم دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں، کن چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں. ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے. ہماری یہی ورتھ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک ڈیکوریشن پیس بن جائیں، بس جو ہمیں دیکھ کے انجوائے کریں. ہم مردوں کے لیے بس زینت کا سامان بن جائیں جو ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے، مفت میں ان کو اپنا آپ پیش کریں. کیوں؟ ہم اتنے کم قیمت تھوڑی ہیں. پردہ، حجاب اللہ نے عورت کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کو عزت و تکریم دینے کا ذریعہ بنایا ہے. وہ اپنے پردے سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ میں سب کے لیے عام نہیں ہوں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی ذہنوں پہ چھا گئی ہیں کہ ان کی برائی اور حقیقت بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں. اور بعض اوقات ان چیزوں کے اثرات ہمارے سارے اعمال کو برباد کر سکتے ہیں، یہ کرائے پہ پانی پھیر سکتے ہیں. جو نور اور جو روشنی اور جو چہرے کی خوبصورتی نیکی اور تقوی اور اچھی نیت اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آتی ہے، وہ دنیا کا کوئی میک اپ دے ہی نہیں سکتا. آپ ایک جینوئن انسان بن جائیں اور ایک اصول پرست انسان بن جائیں اور قرآن کے ساتھ آپ کا اگر رابطہ ہے تو وہ جو نور آپ کو ملے گا قرآن کے فہم سے، وہ ہر خوبصورتی سے اعلیٰ درجے کی خوبصورتی